نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی پھر دو صنف بنی، دو قسمیں بنائی، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ دونوں کے ذمے الگ الگ کام دیے گئے۔ مرد باہر کے کام دیکھتا، عورت گھر کے کام کو دیکھتی۔ مرد باہر کا کام کرتے کرتے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے، ایسے ہی عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو اور خوشنودی کو حاصل کر سکتی ہے۔ دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، اپنے اپنے میدان میں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہوں پر عمل کرتے ہوئے جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ مرد ہیں تو خارجی کام کر کے وہ جنت تک چلے جائے، وہ جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عورتیں ہیں، وہ گھر کے کام کر کے گھر میں رہ کر اللہ کی رضا اور اس کی محبت، اس کی معرفت کو حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی بیان فرمائی کہ دیکھو تمہیں ہم نے پیدا کیا، ہم نے تمہیں بنایا اور پھر ہم نے تمہاری دو صنفیں رکھی، دو قسمیں بنائی۔ تم میں سے جو اعمال صالحہ کرے گا ایمان کی حالت میں، ہم اسے بڑی اچھی اور شاندار زندگی عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ تو قرآنی تعلیم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کچھ ایسے ہی ہوئے، اور یہی بشریت کا تقاضا بھی ہے، یہی بشریت کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن انسان نے دھیرے دھیرے ترقی کی، جو کہ دراصل تنزلی ہوئی۔ جو سمجھ رہا تھا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دراصل وہ پیچھے جا رہا تھا۔ انسان سمجھ رہا تھا کہ ہم اوپر چڑھ رہے، حالانکہ وہ گڈھے میں گر رہا تھا۔ تو دھیرے دھیرے دنیا نے یہ بتایا کہ مرد حضرات یہ کام کریں، عورتوں کو پھر رفتہ رفتہ انہوں نے گھر سے باہر نکالا، کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی آفس کے نام پر، کبھی تجارت کے نام پر، کبھی کسی عنوان پر، کبھی کسی عنوان پر گھر کی عورتوں کو باہر لے آئے، اور پھر ہماری عزت اور ہمارے ناموس سے مسلمانوں کی بیٹیوں اور ان کی بہوؤں کو باہر لایا گیا۔ اس کی وجہ سب سے زیادہ دشمن تو دشمنی ہی کرتا ہے، دشمن دوستی تھوڑی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دشمن سے دوستی کی امید کرے تو گھر کے لوگ تو یہی بتاتے، بڑا بیوقوف ہے بھائی تو، بڑا احمق ہے تو، یہ تو سب خاندانی دشمن لوگ ہیں، ان سے پرانی دشمنی ہوتی چلی آ رہی، ان کے پیچھے کیا پڑو؟ وہ کہہ رہے نہیں آپ نہیں جانتے، بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، ہمیں بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، ہمیں گاؤں کی زندگی سے نکال کر آسمانوں اور ستاروں والی زندگی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ گھر کا بڈھا سرپرست کہتا ہے مت جاؤ، وہ دشمن ہے، دشمن سے دشمنی ہی کی امید کی جا سکتی ہے، اس سے دوستی کی امید مت رکھو۔ لیکن انسان جب اس سے کہتا ہے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ پھر سمجھاتا ہے دیکھو دشمن سے دوستی کی امید رکھنا بے وقوفی والی بات ہے، دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، دشمن اگرچہ دوستی کا ہاتھ پھیلائے لیکن اس میں بھی وہ دشمنی ہی کرتا رہتا ہے۔ تو سمجھدار لوگ سمجھ کر رک جاتے ہیں گاؤں دیہات میں، اور جو بڑے سمجھدار بنتے ہیں پھر گڈھے میں جا کے گرتے ہیں۔ تب کہتے ہیں بابا آپ بات صحیح کہہ رہے تھے۔ کہا بیٹا بابا تو پہلے دن سے بات صحیح کہہ رہا تھا، لیکن بابا کو بتا رہے تھے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کیا جانیں دنیا کس چیز کا نام ہے، آپ کو کچھ خبر؟ ارے ہم پڑھ کر آ گئے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، آپ بڈھے ہو گئے۔ کہا بیٹا بڈھا تو ہو گئے ہوں، لیکن جو تجربہ ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، میری بات سمجھو۔
میری بات یہ تم اپنے دل و دماغ میں لکھ لو، اس میں محفوظ کر لو کہ دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی بھائی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، وہ دوستی کے شکل میں ہاتھ بڑھا رہا ہو، وہ دوستی کی جو کیفیت بنا رہا ہو، لیکن اس میں بھی وہ دشمنی ہی کرے گا۔ بظاہر تمہیں ترقی کے نام پر وہ باہر لے جائے، بظاہر ہماری گھر کی ماؤں اور بہنوں کو وہ تجارت کے نام پر، ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، آگے بڑھانے کے نام پر باہر لے جائے، لیکن وہ اس میں بھی دشمنی کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کی جو عفت اور عصمت، جو پاک تھی، جو صاف تھی، جو عزت محفوظ تھی، اسے شاہراہ عام پر لا کر کھڑا کیا جائے، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے، اس کی ماں و بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ ہم بات کو نہ سمجھ سکے، ہماری بہنیں نہ سمجھ سکی، ہماری مائیں نہ سمجھ سکی، انہوں نے اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا، ان کی بات نہ مانی، گھر سے باہر نکل گئے، آخر میں نہ گھر کے ہوئے نہ باہر کے ہوئے۔ روزانہ کی خبروں کی زینت بنتی نہیں بات بنتی۔ یہ جتنی سب فحاشی باتیں پھیلی ہوئی، کتنے گندے گندے عزائم بنا کر دشمن منصوبے بنا کر کیسے کیسے حملہ آور ہے، تو بھائی ہم موقع کیوں دیتے ہیں؟ دشمن تو دشمنی ہی کرے گا، وہ کیسے دوستی کر سکتا ہے؟ ایک بات تو طے ہے نا، جب دشمن ہے تو دشمنی کرے گا وہ چاہے ہاتھ چمکیلا دکھائے، چاہے لال دکھائے، چاہے پیلا دکھائے، چاہے گولڈن کلر کے دکھائے، وہ تو بڑھائے گا تو گردن ہی تک ہاتھ لے جائے گا۔ یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ساتھ چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ہنود ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب ہاتھ بڑھائے گا تو وہ دشمنی کے لیے ہاتھ بڑھائے گا۔ بھائی تعلیم کے نام پر ہمارے گھر سے ہماری مائیں بہنیں نکلی، پھر انہیں کتنی بے عزتیاں اٹھانی پڑی۔ ارے بھائی اگر تعلیم کے نام پر ہی جانا تھا تو رسول اللہ کی پھر تعلیم پر عمل بھی تو کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا غیر محرم کا سامنا نہ ہو، ان سے گفت شنید نہ ہو، ان کے آمنے سامنے نہ ہوں، ان سے شرعی پردے کا اہتمام ہو، خلوت میں کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ ہو۔ ہمیں دنیا داروں نے بتایا نہیں، مرد عورت برابر ہیں، دونوں یکساں ہیں، جیسے مرد رات میں ٹہل سکتا ہے ویسے ہی ہماری ماں بہنوں کو بتایا کہ تم بھی اکیلے جا سکتی ہو، تم بھی اکیلے ٹہل سکتی ہو، تم بھی چاند اور ستارے تک جا سکتی ہو۔ یہ بڑی بدھو ٹھہری۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا ہن ناقصات العقل، فرمایا بڑی یہ آدھی دماغ کی ہوتی ہیں، پھٹ سے اوپر چڑھ گئیں، جھٹ سے نیچے آ گئیں۔ کسی نے تھوڑا سا دو الفاظ کے لیے چاند ستارے توڑنا شروع کیا، وہ سمجھی صحیح میں چاند ستارے پہ پہنچ گئی۔ ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو مسلمانوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آپ نے جب فرمایا کہ دیکھو شرعی پردے کا اہتمام ہو، جب قرآن نے کہا کہ غیر محرم کے سامنے نہ جاؤ، جب قرآن نے کہا وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹھہری رہو، گھر سے باہر مت جاؤ، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطیعنا اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ تم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عورتوں کے سلسلے میں اللہ نے خطاب فرمایا، جو دراصل تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں سے خطاب ہے کہ دیکھو گھر میں ٹھہری رہو، گھر میں رکی رہو، گھر سے باہر بالکل مت جاؤ، بہت ضروری کام ہے تبھی باہر نکلو، ورنہ گھر سے باہر مت جاؤ، اور کسی سے بات مت کرو، بات کرو تو بہت سخت کلامی کا معاملہ کرو۔ کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہوگا۔ آپ نے اگر اسی پر فقہا نے لکھا ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں فون ہے، شوہر کا فون بج رہا، بھائی کا فون بج رہا، والد محترم کا فون بج رہا، اگر وہ نہیں ہے، اولاً تو اٹھانا ہی نہیں چاہیے گھر کی خواتین کا کہ وہ فون باہر کا اٹھائیں، کسی مرد غیر اجنبی سے بات کریں، بتانا ہی جو پھر بھی نہ اٹھائیں، یا بہت ضروری کوئی فون آ رہا ہے کہ بار بار فون آ رہا، اٹھانے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو پھر وہاں سختی سے بات کریں۔ ہلو کون؟ نہیں یہ نہیں گھر پہ ہیں، 10 منٹ بات کریں۔ آپ سمجھے نہیں سر؟ یہ قرآن کا ترجمہ ہے بھائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بات تھوڑا سختی سے کریے،
فلا تخضعن بالقول، ورنہ جس کے دل میں مرض ہے، یعنی جو لالچی ہے، بدماش ہے، وہ طمع کرنے لگے گا، سمجھے گا او ہو بات نرمی سے ہو رہی ہے، پھر بات کرے گا، پھر فون کرے گا، پھر شیطان بیچ میں آئے گا، اور پھر اچھی خاصی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ آپ کی اسی میں عزت ہے، آپ کی اسی میں عفت ہے، آپ کی اسی میں بھلائی ہے، اور آپ کا اسی میں اعزاز ہے کہ آپ غیر محرم کے سامنے بالکل نہ جائیں، جو محرم ہے انہی کے سامنے جائیں، غیر مرد سے بالکل بات نہ کریں، غیر لوگوں کے سامنے اٹھنا بیٹھنا بالکل مت کیجیے، قطعاً ان سے پرہیز کیجیے۔ جو محرم ہیں، شوہر ہے، بھائی ہے، اور گھر کے والدین ہیں، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، ان سے بات چیت ہو، ورنہ جتنے جو خالہ زاد، پھپھو زاد، ماموں زاد، یہ بھائی ہیں، ان سب سے شرعی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بڑی گندگیاں پھیلی ہوئی، اچھے اچھے گھروں میں یہ زیادتیاں ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں آ گئی تو سنی لیجئے کہ ان تمام کے تمام لوگوں سے کیا ہے، شرعی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے بالکل نہ جائیں، اپنی آواز کو، جیسے عورت، لفظ عورت کے معنی ہی پردہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، عورت کے معنی ہی پردہ ہے، تو عورت اپنے پورے جسم کے ساتھ مکمل نظام حیات کے ساتھ پردے کیجیے، یعنی آواز بھی باہر نہ جائے، آواز باہر نہ نکلے، غیر محرم آواز نہ سننے پائے، غیر محرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے، تب جا کر آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ سے تعلق حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور یوں ہی اگر بازاروں میں ہماری مائیں بہنیں ٹہلتی رہیں، یوں ہی غیر محرم کے سامنے آتی جاتی رہی، سب کے سب رونق اڑ جائے گی۔ یہ فحاشی جو ہے انسان کو بہت ہی زیادہ گڈھے میں لے جاتی ہے۔ عبادت اور طاعات کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے، دل عبادات میں نہیں لگتا، دل ذکر اذکار میں نہیں لگتا۔ جب معصیت کی کثرت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی محبت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کے تعلق سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی محبت اسے نہیں مل پاتی تو پھر اس کا نظام حیات بالکل بگڑ سا جاتا ہے، وہ تمام چیزوں سے پریشان ہو جاتا ہے، دل گھبرائے گھبرائے رہتا ہے، پریشانیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، نعمتوں کے انبار لگے ہوئے پھر بھی چین و سکون نہیں ملتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں الجھن ہوتی ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہاں پریشان ہو جاتا ہے، وہ اسے مکمل طور پر پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ اللہ کا تعلق جب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت جب حاصل ہوتی ہے تو پھر اسے اسی دنیا میں اللہ کی محبت سے پھر اس کو اسی دنیا میں دوسرے طریقے کی مزہ ملنے لگتے ہیں، اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، اس کے روز و شب اسے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین لگنے لگتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، بس اعمال صالحہ کرنے والا ہو، من ذکر او انثی، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اسے کوئی مطلب نہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ ہوں، گناہوں سے بچنا آ جائے، پھر زندگی خوشگوار ہے۔ گناہوں سے بچنا، ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں جو بہت سب سے زیادہ، ماں و بہنوں کے یہاں 2-3 چیزیں ہیں بس، ایک شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے، دوسرے زبان کی حفاظت نہیں ہے، تیسرے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، چوتھے زبان سے ہر وقت ناشکری والے کلمات نکلتے رہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں یہ زندگی کو بھرشٹ کرنے کے لیے، ایک دم سے زندگی کے اندر سے رونق کو نکالنے کے لیے کافی ہے۔ آنکھوں سے بدنگاہی ہوگی، چین و سکون چھن جائے گا۔ زبان سے غیبت کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیے جو لوگ غیبت بیان کرتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ان کی زندگی دیکھو کتنی زیادہ عجیب گزرتی ہے، کتنی پریشانیوں کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ قابل بیچارے رحم لگتے ہیں، بہت ہی زیادہ لگتا ہے کہ بہت سب سے زیادہ خسارے میں کیوں ہے بھائی؟ اس کے اندر ایک عیب ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے۔
جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے۔ اب ہماری ماں و بہنوں کو یہ بیماری بڑی کثرت سے لگی ہوئی، یہاں کی بات سنا وہاں نقل کر دیا، وہاں کی بات سنا وہاں نقل کر دیا۔ فرمایا اللہ نے کہ دیکھو غیبت کرو ہی نہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں غیبت میں لگی ہوئی۔ جس زبان پر اللہ کا نام لیا جا سکتا تھا، اللہ اللہ پڑھا جا سکتا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جا سکتا تھا، اسی زبان پر اب غیبت، اسی زبان پر لوگوں کے افعال، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے عیوب چل رہے ہیں۔ تو بھائی جب یہ گندی چیزیں زبان پر جاری ہوگی تو پھر زبان صاف ستھری ہوگی، اس کی نحوست آئے گی نہیں آئے گی؟ ایک چیز بدبودار ہے تو بدبودار جب کوئی چیز رہے گی تو اس کی بو پھیلی ہوگی نہیں پھیلی ہوگی؟ پورے جگہ کو خراب کرے گی نہیں خراب کرے گی؟ پورا نظام خراب کرے گی نہیں خراب کرے گی؟ تو اس لیے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ غیبت سے بچنے کی کوشش کریں، غیبت بالکل بھی نہ ہونے پائے۔ لوگوں کو بھائی لوگوں سے کیا لینا دینا، ہمارا لوگوں سے کیا لینا دینا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا، ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے بارے میں جواب لیا جائے گا، بقیہ لوگوں سے کیا لینا دینا؟ جس پر تصرف ہے اس کی بات کی جائے۔ بیٹا ہے ماتحتی میں نابالغ جب تک ہے، یا بالغ بھی ہو گیا لیکن باتیں سن رہا ہے، تب تک اسے سنائے گا، اس کی فکر کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، یہ بات تو صحیح ہے۔ لیکن محلے پڑوس کے حالات کو بیان کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ کون سی سمجھداری والی بات ہے؟ اور پھر آدمی، یہ بشریت کا تقاضا ہے، ایک چیز بشریت کا بحیثیت انسان کے، جب آدمی منفی بات کرتا رہتا ہے، نگیٹو بات کرتا رہتا ہے، مائنس بات کرتا رہتا ہے تو وہ طبعی طور پر مائنس ہی اس کے اندر سوچ پیدا ہو جاتی ہے، طبعی طور پر ہی وہ منفی ہو جاتا ہے۔ پھر دھیرے آپ نظام میں جائیے گا، ڈاکٹر اگر کوئی ہوں گے تو وہ بھی فوراً بتائیں گے کہ جب ایک آدمی نگیٹو سوچتا رہتا ہے، منفی باتیں سوچتا رہتا ہے تو وہی شخص ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ڈپریشن میں کون جاتا ہے؟ اور کوئی دوسرا جاتا ہے۔ ایک آدمی مثبت بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، ہر وقت حشاش بصدر، اسے ڈپریشن آئے گا، اس کی نیند بھاگے گی، اس کا چین نہیں اچھا رہے گا۔ ایک آدمی ہر وقت منفی بات کرے گا تو وہ طبعی طور پر وہ مائنس ہو جائے گا، مائنس ہوتے ہوتے جب ڈیپ میں ہو جائے گا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ اللہ نے بندوں کو جتنی باتیں بتائی وہ بندوں کے ہی حق میں اچھی ہے، بندوں کے اور بندیوں کے حق میں ہی وہ بات اچھی ہے۔ جو بات اللہ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی، یہ جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کوئی بھی جا کر اٹھا لیجئے۔ ابھی میں رات بیٹھا ہوا تھا، دو احباب ساتھ میں تھے، تو فرمایا کہ جدید سائنس اور سنتوں پر آج کل ریسرچ چل رہی ہے، جو اٹھا رہے ہیں اس میں انسانیت کو فائدہ پہنچنے والی بات، انسانیت کو فائدہ پہنچتا نہ پہنچتا، ایک حق تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، بس کرنا تھا۔ لیکن یہ سب جب گئے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر ریسرچ کرنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، تو ہر سنت میں انسانیت کے لیے فلاح و بہبود ہے، ہر سنت میں۔ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں انسانیت کا فائدہ نہ ہو۔ اور ایسے ہی قرآن کریم کے جتنے احکام ہیں، میں ایک بہت موٹی بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، مائیں بہنیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ پردہ شرعی کرو۔ آپ اگر شرعی پردے کا اہتمام کریں گی تو آپ کی بھی حفاظت ہوگی۔ مائیں ہی بچے کو نہلا دھلا کر خوب نہلاتی ہے، رگڑ کر اسے صابن لگا کر صاف ستھرا کر کے اچھا والا کپڑا پہناتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ ایک عیب لگا دیتی، لگاتی ہی نہیں لگاتی، ایک اس کے سر پر پیشانی پر کہیں عیب لگا دیتی، کاجل کی ٹکلی لگا دیا، پوچھا یہ کیا کیا بھائی؟ صفائی ستھرائی میں آدھا گھنٹہ لگا دیا آپ نے، یہ کیوں لگا دیا؟ تب کیا کہتی ہے؟ میرے بچے کو نظر نہ لگے۔ تو گویا کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ نظر بھی لگتی ہے، نظر تو حق ہے، مسئلہ لکھا، لیکن میں آپ کی ہی بات میں آپ کی بات کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کے پیشانی پر کالک لگا دی کہ بابو کو بٹیا کو نظر نہ لگے، تو بات کیا پتہ چلی آپ کے اس عمل سے کہ نظر لگتی ہے، نظر کے اثرات ہوتے ہیں، نظر خود اپنے اندر ایک اچھائی اور ایک برائی لے کر چلتی ہے۔
آپ نے اپنے عمل سے یہ بات بتائی۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ شرعی پردے کا اہتمام کرو تو بات کیا پتہ چلی کہ میری بندی کو کہیں نگاہ بد نہ لگ جائے، کہیں اس کے اوپر خراب نگاہ نہ پڑ جائے، اس کی صحت پر اس کا اثر نہ ہو جائے۔ فرمایا جتنے لوگ غیر محرم ہیں جن کی نگاہ بد ہو سکتی ہے، اے میری پیاری بندیوں ان سے پردے کا اہتمام کرو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بات بندیوں کے حق میں نہ فرمایا۔ ہماری ماں و بہنوں نے سمجھا پردہ ایک جیل خانہ ہے، پردہ ایک ہمیں مقید کرنے کا ذریعہ نہیں۔ آپ ہی عمل کرتی ہو، اپنے لاڈلے دلارے بیٹے اور بیٹی کو نہلا دھلا کر آپ کی محبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اسے عیب دار بناتی ہیں کہ بچے کو کہیں سے نگاہیں بد نہ لگنے پائے۔ تو اللہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ میری بندیوں کو کہیں نگاہیں بد نہ لگ جائے، اس لیے فرمایا کہ شرعی پردے کا اہتمام کرو۔ غیر محرم جتنے ہیں ان کے سامنے بالکل مت جاؤ، ان کے پیچھے بالکل مت جاؤ۔ دوسری طرف مرد حضرات سے اللہ نے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حالانکہ اس میں عورت بھی شامل ہے لیکن بالخصوص مرد ہیں کہ مسلمانوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر نگاہ پڑنے کی وجہ سے جو اسے اچھی طبیعت اسے محسوس ہو رہی تھی، کیفیت اس کی اچھی بنی ہوئی تھی، کسی غیر محرم پر نگاہ پڑنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بے چین نہ ہو جائے، میرا بندہ پریشان نہ ہو جائے، میرا بندہ خلجان میں نہ پڑ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے، ہم سے پیار کرنے والوں سے بتائے دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو شریعت نے جتنی باتیں بتلائی ہیں سب کے سب ہم انسانوں کے حق میں بحیثیت انسان کے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں میں بتا رہا ہوں، بحیثیت انسان کے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر وہی چیز ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا وہ ہم انسانوں کے لیے خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات ہے۔ تو میں ماں و بہنوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس کا کچھ طریقہ یوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی عجیب بات حضرت کی تھی، فرماتے تھے دیکھو زبان کو روک دو اور زبان کو اچھی جگہ پہ لگا دو، جب خالی نہیں رہے گی تو خالی نہیں رہنے کی وجہ سے غلط چیزیں اس پر نہیں آئے گی، اس کو مشغول کر دو۔ گھر میں روٹی پکاتے ہوئے، گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے، گھر میں کھانا بناتے ہوئے زبان کو اللہ کے نام میں لگا دو، اللہ اللہ کر کر روٹی پکاؤ، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے گھر میں جھاڑو لگاؤ، اللہ اکبر کہتے ہوئے بچوں کو نہلاؤ دھلاؤ، قل اللہ شریف پڑھتے ہوئے گھر کا کام کرتی رہو، تو زبان بھی خالی نہیں رہے گی، خالی نہیں رہے گی تو غیبت نہیں ہوگی۔ زبان پر ہر وقت اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، زبان پر اللہ کا نام آنے کی برکت کی وجہ سے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، گھر میں چین و سکون کا ماحول بن جائے گا، بچوں پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ بچے جب دیکھیں گے کہ اماں ہر وقت عبادت کرتی ہے، اماں کام کرتے ہوئے تلاوت کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو بچوں پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، بچیوں پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، گھر میں رہنے والے تمام افراد پہ اس کے اثرات پڑیں گے، لوگوں کو صحت عافیت ملے گی، بیماریاں گھر سے دور ہوں گی، طرح طرح کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے یہ باتیں بتائی جا رہی تاکہ آپ اپنے زندگی کا اسے حصہ بنا سکیں۔ مرد حضرات بھی یہی چیز کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ فارغ ہوئے، گراہک نہیں ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے رہیے، پھر گراہک آیا اس کو کام کر دیجئے، اس کو سامان دے دیجئے، اس سے بات کر لیجئے، پھر فارغ ہوئے، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کسان ہیں، کھیت میں کام کر رہے، ہاتھ پیر مشغول رکھیے، پھاوڑا چلائیے،
پھل، ان، غلہ، اناج، جو بھی کچھ کام کرنا آپ کریے، زبان پہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جاری رکھیے۔ آپ کے کام بھی ہوتے رہے اور جنت میں ایک پورا محل بھی تیار ہوتا رہا، جنت میں ایک بڑا نظام بھی بنتا رہا۔ آپ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کا قرب خاص کا احساس استحضار ہونے لگے گا۔ ہے نہیں بھائی؟ کچھ لگا، کچھ خرچہ ہوا، الگ سے مسلح تسبیح لے کے بیٹھنا پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ جس کام میں تھے کام میں رہے، اور پھر ان جتنے الفاظ ہیں، جتنے اذکار ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے جو برکت ہوگی وہ تو چھوڑ ہی دیجیے آپ۔ تجارت میں کتنی برکت ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو غلہ آپ کھیت سے 1 کنٹل کاٹ کے لانا، تو تجربہ کر کے دیکھو بھائی، 1 سال، 1 سیزن ہی کر لو، 1 سال نہ صحیح تو دیکھو ڈبل نہ ہو جائے تو پھر بتانا۔ ذکر کرنے کی برکت سے دیکھو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کھیتوں میں غلے اور پھل بڑھ جائیں گے، صحت عافیت ملے گی، گھروں میں برکت ہونے لگے گی، بچوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ بچے اور بچیاں، آج مائیں کہتی ہیں بیٹیاں بات نہیں سنتی، باپ کہتا ہے بیٹے بات نہیں سنتے۔ بھائی نافرمان کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ہم اپنے مالک حقیقی کے نافرمان ہو گئے تو بچے بھی اپنے گھر کے بڑوں کے نافرمان ہو گئے۔ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں تو دیکھیے بچے بات کتنی سنتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں تو بیٹے بیٹیاں بھی فرما بردار ہو جائیں گی۔ آج مرد پریشان ہے کہ بیوی نہیں مانتی، بیوی پریشان الگ سے دعا کراتی ہے، حضرت حضور دعا پھونک دیجئے، شوہر ہم کو نہیں مانتا۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہے کہ گھر میں معصیت ہو رہی، گناہ ہو رہے، اس لیے اس کے تمام کی تمام گندگیاں پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے بدظن ہے، ہر ایک دوسرے سے کھچا کھچا سے رہتا ہے، ہر ایک دوسرے سے دور دور سے رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، معصیتیں ہو رہی، گناہ ہو رہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ عمل صالحہ، اعمال صالحہ کرو گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں بہت شاندار بڑھیا والی زندگی عنایت فرمائیں گے۔ تو اگر کچھ بننا ہے تو اپنے آپ کو ذکر اذکار میں لگانے کی کوشش کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح بنائے، دیندار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اے اللہ ماد اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما۔ اپنے بندوں اور بندیوں میں اے اللہ ہمیں اور ہماری بہنوں کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے رب ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ذکر کثیر کرنے کی فکر نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما، معاصی سے بچ کر اے اللہ ہم سب کو اچھے اعمال، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی فکر نصیب فرما۔ ماں بہنوں کو شرعی پردے کا اہتمام کرنے والا بنا، تلاوت ذکر اذکار کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے جائز مقاصد کو اور ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب ماذ اپنے فضل سے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔